बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ وہ ستون سے ٹیک لگائے ننگے پاؤں گھاس پہ رکھے بیٹھی تھی۔ جوتے ساتھ اترے پڑے تھے، سفید شلوار قمیض اور سر پہ گلابی اسکارف کس کر باندھے وہ گردن جھکائے دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن لیے پڑھ رہی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی اور لڑکیاں ادھر ادھر گزرتی باہر جا رہی تھیں۔ اسے سورہ کہف پڑھنی تھی۔ آج جمعہ تھا۔ السلام علیکم۔ سارا آہستہ سے آئی اور اس کے ساتھ پاؤں لٹکا کر سیڑھی پہ بیٹھی۔ اس نے صفحے کے کنارے پکڑے، سر کے اسبات سے جواب دیا اور صفحہ پلٹا۔ سارا اپنی گود میں رکھے اسائنمنٹ حل کرنے لگی۔ گیٹ کے قریب فرشتے کھڑی ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی منمناتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر فرشتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا ازلی پر اعتماد، مضبوط اور دو ٹوک مگر نرم انداز۔ کیا کر رہی ہو سارا؟ فرشتے باجی کی اسائنمنٹ حل کر رہی ہوں۔ فرشتے باجی نے دی تھی، الجھ کر سر اٹھایا۔ یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین ریلیجن کو کہتے ہیں جیسے اسلام، اور مذہب کسی بھی دین کے کسی اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں دو مذاہب ہیں، اہل سنہ والجماعت اور اہل تشیع۔ مسلک کسی مذہب کے اندر کے کسی طریقے کا نام ہوتا ہے، مثلاً فقہی مسالک جیسا کہ شافعی، حنفی وغیرہ۔ آئی سمجھ؟ تمہارا فہم اچھا ہے محمل، فرشتے نے سمجھایا تھا اس دن۔ اس نے ذرا سی گردن موڑی۔ فرشتے اس طرح اس سے بات کر رہی تھی، سارا بھی اسی کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ فرشتے کی آئیز مجھے بہت پسند ہے، محمل کے لبوں سے پھسلا۔ ہاں بہت مشابہت ہے، آئی نو۔ وہ بری طرح چونکی۔ مشابہت؟ وہ ایک دم پرجوش ہو کر اس کی طرف مڑی۔ مشابہت ہے نا سارا، مشابہت۔ مجھے ہمیشہ فرشتے کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا یہ کسی سے بہت ملتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کس سے ملتی ہیں؟ تو تمہیں نہیں پتا؟ ربیہ حیران ہوئی۔ کیا ان کے کزن سے؟ کزن کون؟ چھوڑو، تم بتاؤ کس کس سے ملتی ہیں؟ ربیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ تم سے ملتی ہے محمل، تم سے، بالکل تمہاری جیسی ہیں۔ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ مجھ سے؟ محمل ساکت رہ گئی۔ اپنا چہرہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہ کر سکی۔ اس لڑکی کی کسی بات پہ فرشتے ذرا سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی طرح، ہو بہو اس کی طرح۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھے گئی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنوں پہ کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پہ گرے تھے اور مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پہ چونکی۔ اماں بات سنیں؟ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ ان کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگے۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں شاید۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے ماموں سے کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملنے گئی تھیں۔ اس سے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا، شاید کچھ، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی کی زور سے بولنے کی آواز پہ ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف سے اتر کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رعونت بھرے انداز میں بیٹھے تھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بسی سے کھڑی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پہ ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔ ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو کیا فؤاد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز آئی، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟
وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی، اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھوپھی نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کی چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھوپھو محمل کے ابا کی کزن تھیں اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے کے بعد ہی شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی کیا، مگر وہ اکیلی تھیں اور مقابلے پر پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمیع سے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی نے ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سے رہنے لگی، اور جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے فون ہی پہ 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹخا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد کو حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ ہی گیا تھا، اور انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتا نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے وہ آواز سنی، محمل رکو۔ وہ رکی نہیں، اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیز دوڑتا ہوا اس کے ساتھ آ ملا، بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا محمل، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی، بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا کچھ رشتہ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی، مگر ہوا کیا؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف گھومی، غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن اگر یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مر جاؤں یا جیوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس انداز پہ وہ چند لمحے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں مجھے نہیں فرق پڑتا، اور واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا، اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے میں کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر کیا میں کروں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے، اور وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔
उसने स्टाफ रूम के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हे मुंतजर सी खड़ी रही, फिर जवाब ना पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतजब्जब सी वापस पलट गई। इसी पल सामने एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फरिश्ते किधर हैं? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी, इनको कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आ सकी। अच्छा। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगने लगी। लाइब्रेरी का ग्लास डोर खुला था। उसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स और दीवार गिर फ्रेंच विंडोज, लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते, उसने हौले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ा कर चुप हो गई। इधर लाइब्रेरियन को किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया। वो शर्मिंदा सी उधर लपकी। चंद रैक से गुजर कर उसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पे ग्रे दुपट्टे शानों के गिर्द लपेटे। फरिश्ते की उसकी तरफ पुश्त थी। महमल को उसकी कमर पे गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो जरा सी हैरान हुई। उसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढके बगैर तो वो कतअन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते? वो जैसे चौंक कर मुड़ी। उसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाअल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी भी आए हैं, मगर सिर्फ आपसे मिलने। बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पर आ बैठी, जिसके सामने मेज थी। मेज के उस तरफ एक खाली कुर्सी रखी थी। महमल ने संभाली और किताबें मेज पर रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमल खामोशी से उसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो उसने कानों के पीछे कर रखे थे, दमकती रंगत वाला चेहरा और कांच सी सुनहरी आंखें। उसके नक्श मुख्तलिफ थे, मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो आईना देख रही हो। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया? महमल ने हल्का सा अस्बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किस लिए इनकार करूं? इसके लिए जो बीच में राह छोड़ जाता है, वो कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। ये ना ही अपने दिल से कहा। फरिश्ते से कैसे कहती? मैं क्या करूं? क्या मैं सब्र करके अजर ना लूं? महमल, मज़लूमियत और सब्र में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क एहतिजाज करने का हक रखने का होता है। बजाय अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के, तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो। साफ-साफ इनकार कर दो। मुझे इनके रिएक्शन से डर लगता है। इस पे तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुज़ारा करना पड़ता है लड़की। आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते, आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स? इसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्तों को अधूरे सवाल पढ़ने आते हैं। मेरी अम्मी की एक ही बहन थी, हुमायूं उनका बेटा था। इनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और मैं हॉस्टल में रहूं। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब इनकी डेथ हुई। और आपके अब्बू कोई बहन तो होगी? उसने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यहीं, इसी शहर में। वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ हर ईद इनके घर हो आऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर? वो बिना पलक झपके उसे देखते हुए आगे हो हुई। फिर मैं केक और फूल देकर वापस आ जाती हूँ। मेरी इतनी ही इस्तिताअत है। आगे क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल, ईदों पे बहुत जगहों से मिठाई और केक, फूल वगैरह आते थे। क्या वो भी भेजती थी? आपके फुफ्फू के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और उसे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। इसका तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या उम्र होगी उसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये ज़रूरी तो नहीं है महमल। फरिश्ते जैसे ज़रा सी मुस्तरब हुई थी। हो सकता है मैं आपकी फैमिलीज़ को मिलाने में कुछ मदद कर सकूं। नहीं। फरिश्ते ने बगौर उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम मेरी फूफी की बेटी को नहीं जानती। फिर भी क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं?
اس کے ازلی ٹھوس اور قطعی انداز پہ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی ہوئی آواز نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں ہے، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، پھر وہی پرانی بات کرنے کی، محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو کرتی بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے سے اس کا تعلق ضرور ہے اور شاید بلکہ یقیناً وہ ان کے قطع کیے ہوئے ننھیالے رشتے داروں میں سے ہے، لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرہ کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ کے صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا، گر کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔